بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر والا میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے ایک گمنام ہیرو کی کہانی سنائیں گے۔ وہ ہیرو جس نے اسرائیل اور بھارت کو ناکوں چنے چبوائے۔ وہ رات جب پاکستان کے وجود کو خطرہ تھا، جب دشمن نے اسلام کے قلعے کی طرف میلی نگاہ ڈالی۔ یہ کہانی ہے اس ہیرو کی جس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ ہونے سے بچایا۔ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب سن 1981 میں اسرائیل عراق میں اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسرائیل نے سن 1981 میں عراق کے ایٹمی ری ایکٹر پر حملہ کیا اور کامیاب ہو گیا۔ یوں عراق میں کامیابی کے بعد اسرائیلی پورے یقین کے ساتھ اپنے مذموم مقاصد کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ اسرائیل نے پاکستان کے ازلی دشمن ہندوستان کو ساتھ ملایا اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کر لی۔ ایک طرف اسرائیل اور بھارت پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اور دوسری طرف غزوہ ہند کے سپاہی اسلام کے قلعے اور عالم اسلام کے واحد ایٹمی طاقت کے محافظ حیدر کرار کے وارث خدا کی مدد سے دشمن کی ہر چال کے لیے تیار تھے۔ شاید دشمن جنگ بدر کو بھول گیا تھا جب 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا تھا۔ اسرائیل اور بھارت کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ پہلے بھارتی فضا سے گزرنے والے PIA کے مسافر بردار جہاز کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے بعد وہ پاکستان ریڈار کو دھوکہ دیتے ہوئے پاکستان میں اس وقت داخل ہوں گے جب سارا پاکستان سو رہا ہوگا اور گیدڑوں کی طرح حملہ کریں گے۔ یوں عراق کی طرح یہاں بھی اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنائیں گے، مگر شاید انہیں یہ معلوم ہی نہ تھا کہ جب سارا پاکستان سوتا ہے تو کچھ گمنام ہیروز پاکستان کی پرسکون راتوں کے لیے اپنی نیندیں قربان کر دیتے ہیں۔ میجر عامر کہتے ہیں کہ ان دنوں اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے ایک سابق چیف کی کتاب پڑھ رہے تھے جس میں اس نے ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ جب چاڈ میں اسرائیل کو آپریشن کرنا تھا تو اسرائیل نے ارجنٹائن کا سفارت خانہ استعمال کیا کیونکہ چاڈ میں اسرائیل کا کوئی سفارت خانہ نہیں تھا۔ میجر عامر کہتے ہیں کہ شاید خدا کی طرف سے کوئی معجزہ تھا کہ ایک دم سے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسرائیل کا تو پاکستان میں بھی کوئی سفارت خانہ نہیں ہے، کہیں اسرائیل یہاں بھی تو ایسی کارروائی نہیں کر رہا۔ میجر عامر کہتے ہیں کہ ہم نے ارجنٹینا کے سفارت خانے کی ریکی شروع کر دی۔ ایک دن وہاں سے ایک اہلکار نکلا اور اڈیالہ جیل گیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ جیل میں ایک ایسے پاکستانی پائلٹ سے ملا ہے جس کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے۔ میجر عامر کا شک یقین میں بدل گیا اور یوں ISI کو اس منصوبے کی خبر کر دی گئی۔ میجر عامر اس پائلٹ کے ساتھ 2 سال تک رابطے میں رہے، اسے اپنا جعلی نام سعید غنی بتایا، خود کو ایک پشتون باغی بتایا۔ یوں میجر عامر نے اس کا دوست بن کر اس سے سارے راز نکلوائے۔ ادھر ISI نے رات کے 12 بجے اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کو اسرائیل اور پاکستان کے ناپاک منصوبے کی اطلاع دی۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ حملے کو روکا نہیں جائے گا بلکہ اسے ناکام بنایا جائے گا۔ ایک طرف بھارت اور اسرائیل کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ گجرات ایئر بیس سے اڑان بھریں گے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کے بعد جموں و کشمیر میں ری فیولنگ کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے لیے مشکل یہ تھی کہ اسرائیل سے زمینی فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ری فیولنگ کے کسی آپشن کے نہ ہونے کی وجہ سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ شہادت حتمی تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں، پاک فضائیہ کے 10 پائلٹ مشن کے لیے تیار ہو گئے۔ جذبہ ایمانی سے سرشار یہ ہیروز وطن عزیز کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار تھے۔ تاہم 3 ٹیمز تشکیل دے دی گئیں۔ ایک ٹیم کو ہندوستان کے ایٹمی پروگرام پر حملے کا ٹاسک دیا گیا، دوسری ٹیم کو اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا اور تیسری ٹیم کو ہندوستان اور اسرائیل کے طیارے مار گرانے کا ٹاسک دیا گیا۔ ادھر منصوبے کے عین مطابق گجرات ایئر بیس سے بھارتی اور اسرائیلی طیاروں نے اڑان بھری، مگر جو ہی انہوں نے پاکستانی فضا میں طیاروں کی غیر معمولی پرواز دیکھی انہیں معلوم ہو گیا کہ پاکستان کو ان کے ارادوں کا پتہ چل چکا ہے۔ یوں انہوں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور منہ کی کھانی پڑی۔ میجر عامر وہ گمنام ہیرو جنہوں نے پاکستان کے وجود کو لاحق خطرے کو نہ صرف اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے جلد ہی بھانپ لیا بلکہ دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا۔ میجر عامر نے خود اس بات کا ذکر جیو نیوز کے معروف صحافی سلیم صافی کے پروگرام جرگہ میں کیا۔ یہ ہیں وطن کے وہ گمنام ہیروز جو دھرتی ماں کی خاطر اپنی ہستی کو فنا کر لیتے ہیں۔
میجر عامر جیسے نہ جانے کتنے گمنام ہیروز ہیں جن کی وجہ سے پاکستان دشمن کی لاکھ چالوں کے باوجود بھی قائم و دائم ہے۔ ایسے گمنام ہیروز کی کہانیاں سن کر بانی پاکستان کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے کہ اس زمین پر ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کو مٹا سکے۔ وہ وقت بھی تھا جب بھارتی ایئر بیس پر اسرائیلی طیاروں پر بھارتی طیاروں جیسا رنگ کیا جا رہا تھا تاکہ بھارتی طیاروں کے ساتھ اسرائیلی طیاروں کا پاکستانی حدود میں گھسنا آسان ہو اور دشمن اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنا سکے۔ مگر ISI کے مجاہد ہمیشہ کی طرح اس بار بھی چاق و چوبند تھے۔ ISI کے مجاہدین نے اسرائیل اور ہندوستان کی ساری سرگرمیوں کی تصاویر لے لیں اور یوں ایک اور دفعے دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے خبر والا کو سبسکرائب کر دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو دنیا بھر کی خبریں دکھاتے اور سناتے ہیں۔